کس لیے محبت کرتے ہیں عورت اور مرد ایک دوسرے سے؟ کیا صرف اس لیے نہیں کرتے کہ دوسرا ان کو جانے، ان کو پہچانے، ان کے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں بات کرے، ان کے خیالوں کو اپنے ذہن میں پرورش کرے؟ کیا مقصد صرف یہ نہیں ہے؟ کیا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ہو جائے؟ بے شک وہ سب کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کسی ایک کا ہی کچھ ہو جائے۔ اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عورت اور مرد کی محبت عورت اور مرد کو کافی ہوتی، کفایت کرنے والی ہوتی، سفائس کرتی، تو اللہ کی محبت کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں تھی۔ ہم اپنی موت تک اطمینان پا گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محبت، ہر حصول اپنی انتہا پہ جا کر لا حاصلیت میں ڈلتا ہے، فیوٹائل کر دیا جاتا ہے، بور کرنے لگتا ہے، ایگزاسٹ کرنے لگتا ہے، اذیت دینے لگتا ہے۔ ہاں، کچھ ایکسیپشنز، کچھ نرم مزاج کے لوگ، کچھ خاموش طبیعت لوگ، کچھ قربانی دینے والے، ہمدردی رکھنے والے، مزاج بھی کوئی شے ہے، پھر فطرت سعید بھی کچھ ہے، تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں جو اس طرح کی محبتوں کو ساری زندگی سروائیو کر جاتے ہیں۔ اصول اس کا بیان آپ کو کیا وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ادب آداب کے ساتھ، جتنے بھی مینرز اور ایٹیکیٹس کے ساتھ اور ہمدردی کی بنیادوں پر محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، زندگی کا اینڈ ناکامی ہے۔ موت انسان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور انسان کے ساتھ کوئی انسان نہیں مرے گا۔ اور ریالٹی آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں، پتہ تو ہم سب کو ہی ہے، بولتے نہیں ہیں ہم، یہ رشتے ناتے، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب زندگی کی خوبصورتی ہے۔ لیکن کیا انہی رشتے ناتوں نے، انہی دوستوں نے، انہی ماں باپ نے، انہی بہن بھائیوں نے، انہی بیوی بچوں نے، انہی خاوندوں نے، کیا ہمیں ہماری قبر میں اتار کر، ہمارے چہروں پر مٹی پھینک کر، دعا کر کے واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹ جانا؟ آئی انڈرسٹینڈ، ان کو غم ہوگا، ان کو صدمہ ہوگا اور وہ روئیں گے۔ میرا پھر ایک سوال ہے، کتنی دیر تک؟ اور میں جانتا ہوں کچھ تو بہت طویل عرصہ روئیں گے، اور کچھ ہمیشہ بھی رو سکتے ہیں۔ جیسے ماں کو اپنا بچہ نہیں بھولتا، لوگوں کو اپنی ماں نہیں بھولتی، ایسے ہی کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے جانے پر بہت غم منائیں گے، بہت دکھ اٹھائیں گے، لیکن ان کو جینا پڑے گا، انہیں کھانا کھانا پڑے گا، انہیں زندگیوں میں واپس اترنا پڑے گا، اور یہی حقیقت ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے، سورہ توبہ کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنائی دیتا ہے کہ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت جب میرے سامنے آتی تھی تو میرے اندر کا چور بڑا پریشان ہوتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے جن جن رشتے ناتوں کے تو نے نام گنوائے ہیں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، اور میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا خود اپنے آپ کے اندر بھی، کہ یہ میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے تمام رشتے ناتوں سے بڑھ جائے۔ دیکھیے، میں اس کے بارے میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ڈپریشن کے موضوع کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ انسان اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جس محبت کی طلب میں ہوتا ہے، وہ محبت اسے کسی انسان سے ہوتی ہے، کسی اپنے بچے سے ہو سکتی ہے، اولاد سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے ہو سکتی ہے،
اور کسی عورت سے ہو سکتی ہے، اور کسی پیسے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ذکر کیا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رشتوں ناتوں سے، خاندان سے، اپنے باغوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے پروفیشن سے، ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی کرتا ہے اس محبت کو تاکہ انگیج رہے اور اس کو جانا جا سکے۔ اس محبت میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو ایرر ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفینٹ لو نہیں ہے، یہ محبت لامحدود نہیں ہے، یہ محدود محبت ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ کسی انسان سے جب بھی محبت کریں گے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے ہونی چاہیے، اپنے پیسے کا خیال رکھنا چاہیے، پیسہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ گزارا کرنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو کام دھندا تو کریں گے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، سارا کام کرنا چاہیے۔ اعتدال میں نہیں ہوتی محبت۔ یہ اس کی وجہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس محبت کو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے۔ اب محبت کی نیچر یہ ہے کہ محبت ریئیکشن برداشت نہیں کرتی۔ محبت تو ایک انفینٹ ایک ایموشن ہے، ایک فیلنگ ہے، یہ تو ہر وقت ہر لمحہ بڑھتی چلا جانا چاہ رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہوئی اور 1 2 سال 4 5 سال کے عشق کے بعد آخرکار شادی ہو گئی، تو اب ریئیکشن آنا شروع ہوگا۔ اس ریئیکشن کی میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی بھی پیارا آتا ہے، ہم ایگزامپل کے طور پر میاں بیوی کو لے کر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس سے ذرا بات سمجھ میں آنا آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس عورت کا ایک فزیکل امیج ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے، اس جسم کو، اس باڈی کو، اس کی رونمائی کو، اس کی اپیرنس کو انسان اپنے مینٹل امیج کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مکمل معلومات کا سیٹ ہوتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں زندہ ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں، یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے۔ اب آپ گیو اینڈ ٹیک بھی دیکھتے جائیے گا اس کے بیچ میں ہی۔ اور سوسائٹی نے جو کچھ مجھے بتایا ہوا ہے کہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ میرا خیال رکھے، میری بات کو مانے اور میری عزت کرے، اس لیے میں اس کو بہت سی سہولیات دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس امیج کے تھرو، اور پھر اس امیج میں کلچرل چیزیں بھی انوالو ہیں، پھر مذہب بھی انوالو ہے، تو ایک کنفیوژن بھی چل رہی ہوتی ہے۔ کلچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرد کی مردانگی کے کچھ اور معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور مذہب کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، دین کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آدمی ان دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا چل رہا ہوتا ہے، رگڑ کھاتا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب بیوی سامنے آتی ہے تو انسان اپنی جو بھی انفارمیشن ہوگی اس کے علم کے حساب سے ہی ہوگی، تو اس انفارمیشن کے تھرو، اس امیج کے تھرو اس بیوی کو دیکھتا ہے اور اس سے اپنے معاملات کرتا ہے، اپنا رویہ اس کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی بھی اپنے خاوند کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو اپنے علم کے بموجب مل رہے ہیں اور ان کا رویہ، ان کے کردار ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ پلیز اس کو دیکھیے۔ اس معاملے میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ بہت بھی سمجھدار آدمی ہوگا، بڑا عقل مند ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، لیکن ایک شے سے جان نہیں چھڑائی جائے گی، وہ بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ وہ اس لیے دکھانا مقصود ہے تاکہ اس کی ریئلٹی آپ کو دکھائی جا سکے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد گھر میں آئے تو عورت اس کو کھانا نہ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، گھر کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، جب دو متضاد خیالات کا، دو متضاد اذہان کے مختلف خیالات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ اس ریزسٹنس میں دونوں اطراف میں یہ خوف پایا جاتا ہے۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی میری عزت نہیں کرے گی تو گھر میں میری حاکمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، میری ڈومین چیلنج ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فنکشن نہیں کر پاؤں گا، میں اپنا گھر نہیں چلا پاؤں گا، اگر اس گھر میں میری عزت نہیں ہوگی، میرے بچے میری بات نہیں مانیں گے، میری بیوی میری بات نہیں مانے گی، مجھے عزت نہیں دی جائے گی، تو میں اس گھر کو کیسے چلاؤں گا؟
اس خوف سے بچنے کے لیے آدمی وائلنس کرتا ہے، چیختا ہے، تناؤ گھروں میں پیدا ہوتا ہے، سختی کی جاتی ہے، مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں گھروں میں ہو رہا ہے۔ یہی معاملات عورت بھی کرتی ہے، تو پس پردہ یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر میں مرد یہ کہتا ہے کہ اگر میں کما کے لاتا ہوں تو عورت میری عزت کرے، میری خدمت کرے، اور عورت یہ کہتی ہے کہ اگر میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو یہ مجھے کما کے لا کے دے۔ اب جب ان معاملات میں ڈیمیج آنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پرفیکشن تو پاسبل نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں وائلنس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس حقیقت کو دیکھنے کی نظر عطا فرمائے۔ تو اس کا ریشنل جو کنکلوژن میرے پاس نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ محبت کو ریئیکشن آ رہا ہے، یہ محبت کے منہ پہ تمانچہ ہے، یہ ڈیوائن انسلٹ ہے محبت کی۔ محبت کا ایکسپریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ محبت کا ایکسپریشن لمیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت کا ایکسپریشن یعنی اس کا تاثر لمیٹڈ کیا جائے گا، روکا جائے گا اور اس کی ایک حد مقرر کی جائے گی تو محبت نفرت میں بدلنے لگے گی، اذیت میں بدلنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر جا کر سورہ توبہ کی میں نے 24ویں آیت آپ کے اوپر پڑھی اور میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کی ہے کہ اگر ایسے رشتے ناتے تمہیں مجھ سے زیادہ پسند ہیں، میری محبت سے زیادہ ان کی محبت تمہارے دل میں ہے، کہ جن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جب بھی پوری طاقت سے، پوری توانائی کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ بروئے کار آؤ گے تو وہ رزسٹ کریں گے، وہ تمہیں لمیٹڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب ریئیکشن دیں گے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میری محبت کا ایکسپریشن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اللہ چونکہ لامحدود ہے، الحمدللہ، شکر اس رب کا کہ وہ لامحدود ہے، تو میں اپنی پوری زندگی اللہ سے محبت میں اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہوں۔ میں جتنا بھی اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتا چلا جاؤں گا مجھے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ میں محبت کروں گا، محبت کرنے کے بعد میں الٹ جاؤں گا، میرا ذہنی رجحان بدل جائے گا، میں اپنے کاروبار کی طرف مصروف ہو جاؤں گا یا کسی عورت کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ اللہ ریئیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں الٹیمیٹلی فریڈم میں اپنے آپ کو پاؤں گا کہ میں جب جی چاہے اللہ کے ساتھ چل لوں، جتنا جی چاہے اللہ کے ساتھ چل لوں، میں ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ جیوں، اللہ پھیلتا چلا جائے گا، اللہ آگے چلتا چلا جائے گا اور میں اس کے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا۔ اگر میں اللہ سے چلا جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، منہ پھیر کے چلا جاؤں، اللہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو میرا دباؤ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا ڈپریشن ویسے نہیں آتا جیسے انسان ایک دوسرے کو ڈپریشن دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کسی بھی صورتحال میں کوئی ایسی پاسبلٹی موجود نہیں کہ اللہ کو ایگزاسٹ کر سکیں۔ اللہ لامحدود ہے۔ ہم لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں حساب لینے پہ آتا تو میں تو زمین پر ایک جاندار بھی چلتا ہوا نہ چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ ایگزاسٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نعوذ باللہ ڈپریس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی پالتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کو بھول جاتا ہے، اسے زندہ رہنے کا پورا موقع دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، اس کے مسائل بھی حل کرتا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ آخرت میں اس کو دیکھے گا، وہاں پر ریئیکٹ کرے گا، اس دنیا میں ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے محبت کی طرف اپنے آپ کو مائل کروں اور اس آئیڈیا کو ایڈاپٹ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاؤں کہ اگر میں اللہ سے محبت پیدا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو کیا میری محبت اطمینان پاتی ہے یا نہیں پاتی؟